الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعداء الدين أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إني عبد الله أعطاني الكتاب وجعلني نبيا. درود پڑھیں محمد وآلہ. اذان محترم، شب غم ہے اور ہمارے اور آپ کے امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی شب شہادت ہے. بالعموم آپ تمام کی جانب تعزیت اور تہنیت پیش کرنے کے بعد خصوصیت کے ساتھ زمانے کے امام حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی جانب اور اسے کا ایک پیغام پیش کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کا احسان مانتے ہیں، خدا تعالیٰ کا صد شکر مناتے ہیں، قابل ستائش مانتے ہیں اس خدائے برحق کو کہ جس نے آج بیٹھ کر ہمیں امام بارگاہ علی رضا علیہ السلام میں مولا امام علی رضا علیہ السلام کو ان کے بیٹے کا پرسہ دینے کی توفیق عنایت فرمائی. عزیزان، یہ ہمارے وہ مولا ہیں، یہ ہمارے وہ آقا ہیں، یہ ہمارے وہ امام معصوم علیہ السلام ہیں کہ جن کے اعتبار سے سارا سال آپ مجالس میں کوئی خاص بیان نہیں سن پاتے ہیں. بہت کم بیان کیا جاتا ہے ہمارے اس امام معصوم کے حوالے سے. یا تو یہ ہو کہ سفر زیارت پر جب آپ تشریف لے جائیں کاظمین شریفین، خدا تعالی ہم سب کو زیارت مقامات مقدسہ کی توفیق عنایت فرمائے.
تو وہاں پر جب امام تقی علیہ السلام کے روضے پر جاتے ہیں تو وہاں پر علماء کرام کچھ رہنمائی فرما دیا کرتے ہیں سیرت امام نحوم کے حوالے سے. اور عزیزان محترم، ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام میں سے کچھ ایسے امام ہیں کہ جن کا ذکر زیادہ ہوتا ہے ہماری محفلوں میں، اور دیگر کچھ ایسے ائمہ علیہم السلام ہیں کہ جن کا ذکر کچھ کم ہوتا ہے. یہ امام انہی ائمہ میں سے. حد یہ ہے کہ جب ایک مدرسے کے اندر ایک بچے کو یہ پڑھایا جا رہا تھا کہ بیٹا یہ بتاؤ امام کتنے ہیں؟ امام 12 ہیں، اور 12 اماموں کے نام یاد کروائے جا رہے تھے. استاد نے بچے کو 12 نام پڑھ کر سنائے، اور جب فہرست ختم ہو گئی تو بچے نے سوال یہ کیا کہ استاد محترم کیا 12 اماموں کے نام پورے ہو گئے؟ کہا جی ہاں پورے ہو گئے. کہا آپ نے ابھی تک شہزادہ علی اکبر کا نام نہیں لیا، ابھی تک آپ نے آقا ابو الفضل العباس علیہ السلام کا نام نہیں لیا. لہذا یہ باتیں بتلانا بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس وہ کون سی تعداد ہے کہ جس تعداد کو امام معصوم جانا جاتا ہے، اور کون سی ایسی تعداد ہے کہ اگر معصوم نہیں ہیں تو ان سے ایک درجہ نیچے محفوظ عن الخطا ہے، آقا عباس علیہ السلام. اب چلیے بات ذرا سی ہٹ کر ہو جائے گی، لیکن یہ موقع مناسب ہے آپ کو یہ ایک چھوٹا سا تذکر دینے کے لیے کہ جو مجال عصمت ہے، عصمت کا جو دائرہ ہے، اس کی 2 بڑی تقسیمات ہیں. ایک تقسیم کو کہتے ہیں عصمت کبریٰ، اور دوسری تقسیم ہے عصمت صغریٰ. تو عصمت کبریٰ کی منزل پر تو صرف 14 ہی ہیں کہ جو فائز ہیں، لیکن ایک ہے عصمت صغریٰ، چھوٹی عصمت، کہ جسے آپ معصوم تو نہیں کہہ سکتے مگر محفوظ عن الخطا ضرور کہہ سکتے ہیں، کہ جن کے اندر، جس دائرے کے اندر خود آقا و مولا حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام بھی تشریف لے آتے ہیں، اس دائرے کے اندر شہزادہ علی اکبر بھی ہیں، اور اس دائرے کے اندر شہزادی ام المصائب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا بھی ہیں. لہذا یہ عصمت کا دائرہ مزید اگر آپ پیچھے چلے آئیے تو ایک دائرہ ہے اصحاب تطہیر، صاحبان تطہیر کا دائرہ. جیسے ہی اس کی ڈگری کمال سے ذرا سے نیچے کی طرف آتے چلے جائیے تو جناب سلمان فارسی خود ان بابرکت اور ان مقرب ترین افراد میں سے ہیں کہ اگرچہ مرحلہ کم ہے لیکن خود رسول نے سند دی ہے منا اہل البیت کی. ٹھیک ہے، لہذا جان محترم ان باتوں کا بہت ہی وضاحت کے ساتھ اور دقت کے ساتھ اپنے بچوں کو بیان کرنا ضروری ہے. امام تقی علیہ السلام ہمارے کم سن ترین امام ہیں. 25 سال کی عمر میں مولا تھے کہ جب آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا، آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. 25 سال کی عمر. سن 195 ہجری کے رجب کے مہینے میں مولا کی ولادت ہوتی ہے، اور سن 220 ہجری کے اندر ذی القعدہ کی اسی تاریخ کو امام کی شہادت واقع ہو جاتی ہے. تقریباً 25 سال کا یہ مولا کا حیات طیبہ کا عرصہ ہے. اور آپ کی خاص خصوصیت ایسی ہے کہ جو آپ کے علاوہ اور کسی امام علیہ السلام کی خصوصیت نہیں ہے. اچھا، اب جب یہ بات کہی جا رہی ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر یہ خصوصیت یا کوئی ایک خصوصیت ایک امام کی ہے تو پھر دوسرے امام کی یہ خصوصیت نہیں ہے، نتیجتاً نعوذ باللہ من ذالک کوئی حرمت میں کمی آ رہی ہے، کوئی عظمت میں کوئی فضیلت میں کمی واقع ہو رہی ہے. جی نہیں، ہمیشہ یاد رکھیے قانون ہے اثبات شیء نفی معادہ نہیں ہوا کرتا. اگر کسی شے کے ہونے کا کہہ رہے ہیں اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ جو ان کے علاوہ ہے وہ نہیں ہے. اثبات شیء نفی معادہ نہیں ہوا کرتا. امام علیہ السلام کی وہ خصوصیت دیکھیے، ہمارے پاس 12 در ہیں. یہ 12 کے 12 دروازے کا کام ہے. دروازے کا کیا کام ہے؟
گھر تک پہنچانا. ان 12 دروازوں کا گھر ایک ہی ہے. ان 12 دروازوں کا گھر ایک ہی ہے. یہ 12 دروازے ہم سب کو ایک ہی جگہ پر پہنچاتے ہیں. وہ ہے ذات باری تعالی سبحانہ و تعالی جل جلالہ. جو بھی امام کے در پر چلا جائے گا، ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام، معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا کام یہ ہے، جو ان کے در پر سر جھکا لیتا ہے اس کا ہاتھ تھامتے ہیں اور بارگاہ الہی میں لے جا کر کھڑا کر دیتے ہیں. خدا سے قریب خدا سے قریب کر دیتے ہیں. خدا سے قریب کر دیتے ہیں. لہٰذا ایک خاص فضیلت، منفرد فضیلت، اور وہ یہ کہ تقریباً 8 سال کا سن مبارک ہے آپ کا، اور آپ منصب امامت پر فائز ہو گئے. مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کی عمر مبارک کل 63 سال ہے، اور زمانہ امامت، عرصہ امامت 30 سال. یہ 30 سال نکال لیجئے تو 33 سال کی عمر مبارک وہ وقت ہے، وہ مرحلہ ہے کہ جب آپ منزل امامت پر فائز ہوئے، کہ جب اس دنیا سے ختمی مرتبت رحلت فرما چکے. 33 سال کی عمر ہے آپ کی. آپ 33 سال کی عمر میں جب آئے ہیں اور منصب امامت پر فائز ہوئے ہیں، اور پھر مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے کوفہ کے اندر جہاں پر بھی آپ نے اپنے علمی جواہر کو پھیلانا شروع کیا، بکھیرنا شروع کیا اس نور کو، خود اپنی فضیلتوں کا بیان مسجد کوفہ کے ممبر سے، خطبوں کا بیان، سلونی کا دعویٰ عمر کے ایک عرصے میں جا کر ہوا. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، عمر کا ایک عرصہ تھا. اب یہ ہم اور آپ آپس میں سمجھنے کے لیے یہ ٹرم یوز کر رہا ہوں، ورنہ ائمہ طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام کیا اس کی کوئی قید نہیں ہوا کرتی. وہ ایک دن کے ہوں، جس حیثیت میں ہوتے ہیں وہی حیثیت ان کی اس وقت بھی ہوتی ہے کہ 100 سال کے ہوں تو کیا ہوگی، کوئی فرق نہیں. لیکن ہم اور آپ اپنی انسانی زیست اور انسانی عقل کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کہتے ہیں گرون اپ. ایک ایسی ایج ہوتی ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے گرون اپ. ائمہ طاہرین علیہ السلام میں سے زیادہ تر وہ ہیں کہ جنہیں ایک عمر پر پہنچنے کے بعد منزل امامت پر فائز ہونا ہوا. مگر امام محمد تقی علیہ السلام ابھی چھوٹے ہیں، کم سن ہیں، 7 یا 8 سال کے ہیں، اور بابا کا انتقال ہو گیا اس دنیا سے. امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلاۃ والسلام رخصت ہوتے ہیں اور آپ منزل امامت پر فائز ہوتے ہیں. اور جب آپ منزل امامت پر فائز ہوتے ہیں، اچھا یہ کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے. امام علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرماتے ہیں، 8ویں امام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرنے والا ہے. دیکھیے امام علی رضا علیہ السلام کی یہاں پر اولاد نہیں تھی. الارشاد میں شیخ ابو مفید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام کی وحید فرید ایک ہی اولاد اور وہ بیٹا ہے، اور وہ یہی ہمارے اور آپ کے امام علی محمد تقی علیہ السلام ہے. اور امام محمد تقی علیہ السلام نہ کوئی بھائی ہے اور نہ کوئی بہن. آپ اکیلی اولاد ہیں امام علی رضا علیہ السلام کے، اور آپ ہوئی بیٹے ہیں اور آپ ہی امام ہیں. مولا یہ فرما رہے ہیں، اچھا اس وقت کہ جب آپ کے یہاں پر تقریباً 40 سال کی عمر مبارک کے سن تک مولا پہنچ رہے ہیں، اور آپ کے یہاں پر بیٹا نہیں ہے، آپ کے یہاں پر اولاد نہیں ہے، لوگ آپ کو ابتر کے تانے دینا شروع کر دیتے ہیں. مولا نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ مجھے ان قریب ایک ایسا فرزند عطا کرے گا کہ جو آل محمد میں، کہ جو آل رسول میں سب سے زیادہ بابرکت ہوگا، سب سے زیادہ بابرکت ہوگا. یہ امام رضا علیہ السلام کے جملے اپنے بیٹے امام تقی علیہ السلام کے حوالے سے، ابھی کہ وہ دنیا میں بھی نہیں آئے. یہاں پر مکہ مکرمہ میں جب رسول اکرم کو ابتر کے تانے دیا جا رہے تھے تو خدا تعالیٰ نے انتظام فرمایا، ان زبانوں کو گم کروایا، ان زبانوں کو خاموش کرانے کے لیے خدا نے اپنی قدرت سے ایک ایسا انتظام فرمایا کہ ایک ایسی بیٹی فاطمہ زہرا جیسی کوثر بیٹی عطا کر دی کہ ساری دنیا کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے، رسول خدا کی نسل بیٹی فاطمہ زہرا سے چلتی ہے. تو یہاں پر خدا نے ختمی مرتبت کے سلسلے میں یہ انتظام فرمایا، تو وہاں ہمارے مولا امام رضا علیہ السلام کے سلسلے میں یہ انتظام فرمایا
کہ ایک ایسا بیٹا دیا ہے. جعفر صادق کی آل سے تعلق رکھنے والے سادات جعفری کہلاتے ہیں. امام محمد باقر علیہ السلام کی آل سے تعلق رکھنے والے افراد باقری کہلاتے ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی آل سے تعلق رکھنے والے سادات موسوی اور کاظمی کہلاتے ہیں. امام محمد تقی علیہ السلام کی آل سے تعلق رکھنے والے افراد کیا کہلاتے ہیں؟ رضوی کہلاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر خدا تعالیٰ کی مصلحت تھی، ایک ہی بیٹا عطا کیا، مگر اس بیٹے کے ذریعے خدا نے اتنے بیٹے عطا کیے کہ اب وہ تقی، محمد تقی کے بیٹے نہیں، علی رضا ہی کے بیٹے تصور کیے جائیں گے علیہم الصلاۃ والسلام. لہٰذا امام علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں. اچھا، امام نے جو فرمایا کہ میرا سب سے زیادہ آل رسول کے اندر سب سے زیادہ بابرکت بیٹا خدا بابرکت فرزند عطا کرنے والا ہے، اس کی کیا وجہ ہے جو بیان کی گئی؟ ایک سن کے عرصے کے اندر آ کے منصب امامت پر فائز ہو رہے ہیں اور اس کے بعد اپنے علم کے جواہر لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور لوگوں کے سوالوں کے جواب بتلا رہے ہیں، لوگوں کی مشکلات کو حل فرما رہے ہیں، فیصلے فرما رہے ہیں لوگوں کے درمیان. لیکن یہاں پر مولا ہے 8 سال کے سن مبارک میں، اور ہر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید امام بھی دنیا میں آتا ہوگا اور جس طرح سے عام بچوں کی تربیت ہوتی ہے وہ تربیت پاتا ہوگا، اس کا علم ایک مرحلے پر پہنچتا ہوگا، اس کے اخلاق اور اس کے خلق میں ایک کمال آتا ہوگا، اور اس کے بعد جا کر کہیں وہ منزل امامت پر فائز ہونے کے قابل بنتا ہوگا. نعوذ باللہ من ذالک، ایسا نہیں ہے. اور یہ ہمارے امام محمد تقی علیہ السلام کے وجود بابرکت کے ذریعے سے افشاں ہوا اور ظاہر ہوا، اور لوگوں کے اس کانسیپٹ کو تبدیل کیا گیا کہ جب امام رضا علیہ السلام کے پاس ایک صحابی نے آ کر سوال کیا، یا مولا، ابھی ہمارے امام جواد علیہ السلام 3 سال کی عمر میں، کم سنی کا عالم ہے، 3 سال کے سن مبارک ہے، اور وہ صحابی، اور یاد رکھیے گا یہ وہ صحابی ہے کہ جو خاص صحابی ہے، کیونکہ اب جو یہ سوال کرنے والا ہے یہ صحابی، اس کا جواب ہر صحابی کو اور ہر آنے والے شخص کو امام رضا نہیں دے سکتے. آنے والے نے سوال کیا کہ آقا، آپ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ہم کسے فالو کریں، ہم کسے اپنا امام تصور کریں اور کسے اپنا امام قرار دیں؟ سامنے تشریف فرما تھے 3 سالہ کم سن امام تقی علیہ السلام، اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ یہی میرا بیٹا ہے کہ میرے بعد یہ ہوگا کہ جو امامت کے منصب پر فائز ہوگا. صحابی ہے، مخصوص صحابی ہے، کیونکہ اگر کوئی ایسا شخص ہوتا کہ جو اہل بیت کا چاہنے والا نہ ہوتا تو اس کی ذات سے اس امام برحق کو خطرہ لاحق ہو سکتا تھا. ہر ایک کو نہیں بتائی جا سکتی باتیں، بلکہ بہت سی مرتبہ تو خدا تعالیٰ نے ایک ایسے انتظام کو قرار دیا ہے کہ جو واقعی میں آگے جا کر امام بننے والا ہے اسے چھپا کر رکھا، اور امام کی کسی اور اولاد کو آگے کر دیا، اس کے علم و فضل و کمال کے ذریعے سے اسے لوگوں کے اندر مشہور کر دیا. ہمارے پاس مثال ہے سید محمد ابن امام علی النقی علیہ السلام کہ جو دجیل کے اندر سامرہ جاتے ہوئے، جب کاظمین سے سامرہ کی جانب جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، تو راستے میں ایک زیارت کرتے ہیں جناب سید محمد علیہ السلام کی. امامت کی حفاظت کی راہ میں آپ نے جان دی. بہرحال تو امام 3 سال کے اس سن مبارک کے اندر ہیں، اور سوال کر لیا صحابی نے کہ آقا، آپ کے یہ کم سن فرزند منصب امامت پر فائز ہوں گے. کہا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 دن کے تھے، اور گہوارے میں یہ فرمایا کہ انی عبداللہ اعطانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہ میں خدا کا بندہ ہوں، میں اس کا غلام ہوں، میں اس کا عبد ہوں. اس نے مجھے کتاب دے کر بھیجا اور اس نے مجھے اپنا نبی قرار دیا ہے. جب عیسیٰ یعنی کہ فرزند مریم 3 دن کے ہوتے ہوئے نبوت کے منصب پر فائز ہو سکتے ہیں، تو یہ بتا فاطمہ زہرا کا لال 3 سال کا ہوتے ہوئے منصب امامت پر کیسے فائز ہو سکتے؟ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد.
یہ تو فاطمہ زہرا یہ تو فاطمہ زہرا کا لال ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا لوگوں کی فکر کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھیے عزیزان، سلسلہ اس طرح سے کہ امام خدا تعالیٰ کی جانب سے مقرر ہو کر آتا ہے۔ یہ کوئی ایسا عہدہ نہیں ہے کہ جسے انسان اپنے ہاتھوں سے مقرر کر سکے۔ نہ کسی امام کو انسان مقرر کر سکتا ہے، نہ کسی نبی کو انسان مقرر کر سکتا ہے۔ یہ الہی منصب ہے، یہ الہی عہدہ ہے، جسے خدا چاہے منصب نبوت سے نوازے، جسے خدا چاہے منصب امامت سے نوازے۔ انسانوں کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے۔ اور سلسلہ کچھ یوں ہے کہ دو شاعر تھے، دونوں کا مسلک جدا تھا، الگ مسلک رکھنے والے، الگ الگ مسلک والے۔ ایک اہل بیت کے مسلک سے تھے اور ایک کا مسلک ذرا سا مختلف تھا، لیکن دونوں میں دوستی تھی، اور دوستی ہونی بھی چاہیے۔ مسلک کے فرق سے انسان کسی سے ایسا ذاتی اختلاف نہیں کر سکتا کہ اس سے ملنا تک گوارا نہ کرے۔ اسلام محبت، امن و عاشقی کا پیغام دیتا ہے، اور محبت وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے دلوں کو بھی جیتا جاتا ہے، ذہنوں کو بھی جیتا جاتا ہے، روحوں کو بھی جیتا جاتا ہے، فکر کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ تو ہٹ دھرمی، ریجڈنس، نفرت، علیکم السلام، یہ کسی کو انسان سے دور تو کر سکتا ہے، قریب نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کو اگر کوئی آ کر بد کلامی کے ساتھ بھی پکارتا ہے، امام علیہ السلام آ کے اسے سینے سے لگاتے ہیں، کہتے تو مسافر لگتا ہے، تیرے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار ہیں، تو پیاسا لگتا ہے، تو بھوکا لگتا ہے، تو محتاج لگتا ہے، مجھے یہ بتا پانی پیے گا، غذا کھائے گا، کچھ چاہیے تو چاہیے، اور اگر آرام کرنا چاہتا ہے تو ہماری چھت حاضر ہے تیرے لیے، پھر ہم باتیں کریں گے بیٹھ کر۔ اور وہ منقلب ہو کر چلا جاتا ہے۔ لہذا وہ تھے، وہ اس شاعر سے ایک شکایت کر رہے تھے، شکوہ کر رہے تھے کہ آپ کے کلام، آپ کی شاعری ایسی ہوتی ہے، قدم قدم پر علی کا نام آتا ہے، قدم قدم پر حسن و حسین و فاطمہ علیہم السلام ان کا نام لیتے ہیں آپ، کیا وجہ ہے؟ اس دائرے سے باہر جا کر بھی کبھی کسی کی ثنا کر لیا کریں تو کہا دو باتیں۔ نمبر ایک، شاید تو نے رسول خدا کی وہ حدیث نہیں پڑھی۔ رسول فرماتے ہیں کہ یہ میری اہل بیت ہیں، ان کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر خدا کا ذکر ہے۔ تو ہم یہ کر لیتے ہیں، ایسا کوئی کام کر لیتے ہیں کہ ایسی ہستیوں کا ذکر کر لیتے ہیں کہ جن کا ذکر کر لینے سے خود رسول کا ذکر بھی ہو جائے اور ساتھ خدا کا ذکر بھی ہو جائے۔ اس کے علاوہ ہم مجبور ہیں، جن کے در کا کھاتے ہیں انہی کا گاتے ہیں، ہم کس کی بات کریں؟ اور اس کے علاوہ قرآن نے کن کا قصیدہ پڑھا ہے مجھے بتا دیجئے، ہم بھی انہی کا قصیدہ پڑھنا شروع کر دیں گے۔ یہ بتا دو کہ یہ آسمان خدا نے کس کے لیے بنایا، زمینیں کس کے لیے بچھائیں، دریا کن کے لیے بہائے، انہی کے لیے ہم بھی فضیلت پڑھنا شروع کر دیتے اور مدح کرنا شروع کر دیتے۔ کہا ٹھیک ہے، اب دیکھیے میں اپنے موضوع سے مرتبط ہوں، میں موضوع سے ہٹا نہیں ہوں۔ یاد رکھیے گا بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ تسلسل ہے، امامت منصب نبوت کا تسلسل ہے۔ یہاں پر نبوت ختم ہو رہی ہے اور یہاں پر امامت کا آغاز ہو رہا ہے، اور دونوں منصب الہی منصب ہیں، خدا تعالیٰ کی جانب سے مقرر ہونے والے۔ تو اب یہ شخص جو ہے وہ اپنے دوست کو یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تو بہت تعریفیں کرتا ہے، اب ایک مصرع میں تجھے دیتا ہوں، اس مصرع پر اگر کوئی مصرع جوڑ کر شعر پورا کر سکتا ہو تو تجھے مانوں۔ اور کہا کہ کوئی ایسا مشکل مصرع اسے دیتا ہوں کہ اس کے لیے شعر پورا کرنا مشکل ہو جائے، اور اہل بیت کی مدح کرنی ہے۔ کہا الٹ کر پلٹ کر، پلٹ کر الٹ کر، اس پر ایک اور مصرع باندھ اور شعر مکمل کر۔
اور مسکراتا ہے، کہتا ہے کہ میں اس در کا ماننے والا ہوں کہ جس در سے کوئی خالی یاد نہیں جاتا، یہ بھی مجھے اسی در سے ملے گا، الفاظ کی بھیک بھی مجھے اسی در سے ملے گی۔ اور کچھ دیر توقف کے بعد کہتا ہے، یہ جو مصرع ہے، الٹ کر پلٹ کر پلٹ کر الٹ کر، اس سے اوپر ایک مصرع لگایا، کہا نبوت کا جلوہ امامت میں دیکھو، الٹ کر پلٹ کر پلٹ کر الٹ کر۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر۔ تو عزیزان محترم، نبوت کا جلوہ امامت کے اندر جاگزیں ہے، اور خدائی عہدہ ہے، لہذا افراد بھی ایسے ہی ہونے چاہیے کہ جو مرضی خدا کے مطابق چلنے والے افراد ہوں، اس کی مرضی سے ذرہ برابر بھی دائیں بائیں ہلنے والے نہ ہوں، اور خدا کی مرضی کو بخوبی جانتے ہوں، کسی سے خدا کی مرضی پوچھنے کے محتاج نہ ہوں کہ ہمیں بتا دینا۔ اور عزیزان محترم، آگے بڑھائیں بات کو، امام تقی علیہ السلام کے حوالے سے اسی لیے امام رضا علیہ السلام یہ فرما رہے تھے کہ یہ میرا سب سے زیادہ بابرکت بیٹا ہے، کہ جب مامون نے بلایا ہے بغداد، مدینہ سے بغداد بلایا، شہادت ہو جانے کے بعد امام رضا علیہ السلام کو زہر بھی مامون نے دیا، اور اس کے بعد اب مکاری دیکھیے، بیٹے کو بلایا ہے اپنے دربار میں بغداد، اور بلانے کے بعد وہ محفل سجائی گئی کہ جس محفل کے اندر آقا نے ہزاروں سوالات کے جواب دیے، ایک ایک نشست کے اندر 5,000 سوال کے جواب دیے مولا نے۔ اب اس کی تفصیل ذرا کچھ دیر کے بعد آپ کی گوش گزار کی جائے گی۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ لوگوں سے سوالات ہوتے گئے، اصحاب نے سوال کیا، جواب کے نتیجے کے اندر جو لوگوں کے سامنے ایک تصویر کشی ہو رہی ہے امام تقی علیہ السلام کی، وہ امام وقت کی ہو رہی ہے کہ یہ کم سن ہوتے ہوئے بھی کسی طور علم میں کم نہیں ہے، اور اوصاف امامت ان میں پورے پائے جاتے ہیں۔ تو اب لوگوں کی فکر تبدیل ہو گئی کہ نہیں، امام ہوا کرتا ہے، اگر اس کو یوں بیان کر دیا جائے، امام دنیا میں آ کر امام نہیں بنا کرتا ہے، امام بن کر دنیا میں آیا کرتا ہے، خدا کی جانب سے علم لدنی لے کر آیا کرتا ہے، یہاں پر کوئی اسے پڑھانے کی جرأت نہیں کر سکتا، وہ محتاج نہیں ہے، مستغنی ہے، بانٹنے کے لیے آ رہا ہے، سکھانے کے لیے آ رہا ہے، سیکھنے کے لیے نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے عزیزان محترم، اب بلایا گیا امام تقی علیہ السلام کو بغداد، اور آپ خود اس کی مکاری کو دیکھیے مامون کی، یہ سوچ کر کے ہمیں آل رسول سے باتیں منوانے کے لیے بہت سختیاں جھیلنا پڑتی ہیں، ایسا کیا جائے، اپنی اسٹریٹجی کو ذرا سا تبدیل کر دیا جائے، اور ایک اہل بیت کے اس چراغ کو اپنے دربار میں رکھ لیا جائے۔ کون سا دربار؟ کہ جس دربار کے اندر شراب نوشی کی محفلیں ہیں، کہ جس دربار کے اندر رقص کی محفلیں برپا ہو رہی ہیں، جس دربار کے اندر حرام کھلے عام ہو رہا ہے، اس دربار کے اندر امام تقی علیہ السلام کو رکھا جا رہا ہے۔ یہ سوچ کر کہ جب یہ اس درباری ماحول کے اندر رہیں گے تو نعوذ باللہ من ذالک خود بخود ہمارے حساب سے ڈھل جائیں گے، اور اس کے بعد ہمیں ان سے باتیں منوانے کے لیے سختیوں کو جھیلنا نہیں پڑے گا، پھر جو ہم کہیں گے ان کی بھی وہی مرضی ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا، لیکن ایک بات یاد رکھیے، امام نور خدا ہے، نور خدا، یہ کوئی عام دنیا کا چراغ نہیں ہے جسے انسان اپنی پھونکوں کے ذریعے سے بجھا دے۔ اور قرآن کریم نے بھی یہی ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے نور کو اپنی پھونکوں کے ذریعے سے بجھا دیں۔ اتنا آسان سمجھا ہوا ہے، یعنی جو یہاں پر پھونک کی جو اعتبار لی گئی ہے، تعبیر کی گئی ہے، تو انسان کی ساری کوششیں ایک طرف ہو جائیں، خدائی نمائندے کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری خدا کی جانب ہوتی ہے، اور وہ مواصفات ان میں بدرجہ اتم ہوتے ہیں۔
امام ملنے نہیں جاتا، یعنی بغداد بلوایا، مولا امام تقی علیہ السلام بغداد تشریف لے آتے ہیں، لیکن مامون ملنے کے لیے امام علیہ السلام سے ملنے کے لیے تک نہیں جاتا۔ کیوں؟ اہانت کی نیت سے، اور کہتا ہے میرا شکار کا وقت ہو گیا ہے، میں شکار کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اور وہ چلتا ہے اپنے دربار سے، اپنی سواری پر سوار ہوتا ہے، شکار کے لیے بڑھتا ہے۔ ایک مرحلے پر راستے میں ایک ایسی سڑک پر پہنچتا ہے کہ جہاں پر بچے کھیل رہے تھے، اور جیسے ہی وہاں پر موجود کھیلتے ہوئے بچوں نے یہ سنا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے، ایک مرتبہ وہی ہٹو بچو والا ماحول، سارے کے سارے خوف زدہ ہو کر ایک کنارے پر ہو کر کھڑے ہو گئے تاکہ جو بادشاہ کی سواری گزر رہی ہے اسے جگہ دے دی جائے، ہم درمیان میں نہ آئیں۔ اور بادشاہ کی سواری آ کر رک جاتی ہے، جگہ تو تھی، گیا کیوں نہیں، رک کیوں گیا؟ اس لیے کہ سارے بچے جو کھیل رہے تھے وہ ایک طرف ہو گئے، ایک کمسن ہے جو اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا، ایک کمسن بچہ ہے کہ جو وہیں پر کھڑا رہا۔ اور اس مامون نے سوال کیا کہ سب ہٹ گئے میرے راستے سے، تو کیوں نہ ہٹا؟ جگہ تو بہت تھی، جانے کے لیے کوئی جگہ کم نہیں تھی، لیکن یہ اس کی انا کا معاملہ ہے، اس کا ایک شاہی پروٹوکول ہے کہ ایک بندہ بھی راستے میں کیسے ہو سکتا ہے کہ جب میں گزر رہا ہوں سڑک خالی ہونی چاہیے، بچہ کیسے کھڑا رہ جائے؟ اور وہ بھی کمسن بچہ۔ سوال کرنا پڑا کہ تو کون ہے، تو کیوں نہ ہٹا؟ جواب دیا کہ تین ہی باتیں ہو سکتی تھی۔ نمبر ایک، اتنی جگہ نہ ہوتی کہ تیری سواری گزر جائے تو میں جگہ دینے کے لیے ہٹ سکتا تھا، مگر جگہ بہت تھی، میں نے ضروری نہ سمجھا۔ نمبر دو، میں نے کوئی جرم کیا ہوتا یا مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہوتا کہ جس کی سزا کی پاداش میں یا جس کی سزا کے خوف میں تیرے راستے سے ہٹ جاتا، کوئی ایسی بات بھی نہیں تھی، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، پھر میں کیوں تیرے راستے سے ہٹتا؟ اور نمبر تین، یا یہ ہو سکتا تھا کہ تو بے گناہ لوگوں پر بھی ظلم کرے، میں بے گناہ ہوں، مجھے خوف ہو کہ تو مجھ پہ ظلم کر سکتا ہے کیونکہ تو بے گناہ لوگوں پر بھی ظلم کر دیا کرتا ہے۔ اگر تو یہ مان لیتا ہے کہ تو بے جا ظلم کرنے والا شخص ہے تو ٹھیک ہے، اگر تو یہ بات مانتا ہے تو میں تیرے راستے سے ہٹ جاتا ہوں۔ کچھ نہ کہا، خاموش ہو کر چلا گیا۔ شکار کیا، شکار سے فارغ ہونے کے بعد واپس پلٹ کر آ رہا تھا، اسی راستے کو اختیار کیا، وہاں پر وہی کمسن بچہ موجود تھا، اور اس بچے کو دیکھ کر سوال کیا کہ تم ہی تھے کہ جو جاتے وقت میرے راستے میں کھڑے ہوئے تھے، اب بھی کھڑے ہو؟ کہا جی ہاں میں ہی تھا۔ کہا اگر تم اتنا علم رکھتے ہو تو پھر یہ بتاؤ کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں اور میری اس مٹھی کے اندر کیا ہے؟ اور ایک مرتبہ امام محمد تقی علیہ السلام یہ فرمانا شروع کرتے کہ خدا تعالیٰ نے اہل زمین پر جو افراد موجود ہیں ان میں سے چند افراد پر کرم کیا، اور اپنے کرم کے نتیجے میں انہیں صاحب اقتدار بنایا۔ وہ اپنے اقتدار کا بیجا غلط استعمال کرتے ہوئے شکار پر تکبر اور غرور کے ساتھ نکلا کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کے درمیان دریا بنائے ہیں، ان دریاؤں کے ساحلوں پر جا کر رکتے ہیں، شکار کی نیت سے اپنے شکاری باز کو کھولتے ہیں اور اسے دریا پر چھوڑتے ہیں، وہ باز چلتا ہے، ان بادشاہوں کے لیے دریا سے مچھلی کا شکار کر کے آتا ہے، یہ باز آ کر پلٹ کر ان کے ہاتھوں میں مچھلی دیتا ہے، اور یہ بادشاہ اپنے ہاتھوں میں مچھلی کو بند کر کے واپس پلٹتے ہوئے اہل بیت کے خاندان کے بچوں کا امتحان لیتے ہیں کہ بتاؤ ہمارے ہاتھوں میں کیا ہے۔ اللہ یہ میرے مولا کی شان ہے، یہ ایک امام وقت کی شان ہے، یہ ایک امام وقت کا جاہ و حشم اور ہیبت و جلال ہے۔ اور یہ علامہ سید ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ نے اس پر ایک بہت خوبصورت حاشیہ لکھا ہے، رقم کیا۔ امام بڑی آسانی کے ساتھ یہ فرما سکتے تھے کہ
تیری مٹھی میں ایک مچھلی ہے، لیکن اس سے امام کے علم کا تو اندازہ ہو جاتا، علم کی گہرائی کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اور امام کا یہ اشارہ کہ جب ہم تیرے شکار کے حوالے سے ساری معلومات رکھتے ہیں تو ہم تیری ذاتی بھی ساری معلومات رکھتے ہیں کہ تو کتنا ظلم کرتا ہے، تو کتنا لوگوں کا حق غصب کرتا ہے، اور تو اپنے اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر کیسے کیسے عمل کرتا ہے۔ لہذا امام علیہ السلام، اور جب یہ دیکھتا ہے تو ایک مرتبہ امام علیہ السلام کے علم کا اعتراف کر لیتا ہے۔ مامون کیسا بھی تھا، تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ علم دوست شخص تھا، علم کو دوست رکھتا تھا۔ جو بھی عالم آیا کرتا تھا اس کی پذیرائی اچھے سے کیا کرتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے دربار کے اندر خود صدیوں ایسے علماء ہوتے تھے کہ چونکہ اس وقت بغداد مرکز علوم بھی تھا تو اس کے دربار کے اندر کرسیاں لگائے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ میں انہیں گھر پر رکھنا بھی چاہ رہا ہوں اور ان کے علمی کمالات بھی دیکھ چکا ہوں، تو کیوں نہ اپنے اس ارادے کو پختہ کرنے کے لیے اپنی ایک بیٹی ام الفضل کا عقد ان سے کر دوں، تو پھر تو یہ پورے میرے گھر میں آ جائیں گے، اور انہیں تبدیل کرنا اور انہیں اپنی روش پر چلانا اور آسان ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک، اپنا بنا لو۔ اور یہ بات جب اس نے اپنے درباریوں کے سامنے رکھی تو سارے کے سارے ایک مرتبہ دربار کے اندر کوہرام برپا ہو گیا کہ ایک پختہ شخص کو اپنی بیٹی کا شوہر منتخب کر، یہ کم سن اور کسی ظاہری منصب پر بھی اس دنیا کے اندر فائز نہیں ہے۔ بہرحال کہا میں اس بچے کے علم کا اعتراف کر چکا ہوں اور میں یہ دیکھ چکا ہوں کہ یہ جو علم اس کے پاس موجود ہے یہ کسی عام شخص کی بس کی بات نہیں ہے، لہٰذا اگر تم اس کا امتحان لینا چاہتے ہو تو جاؤ، نہ فقط یہ کہ عالم اسلام میں سے بلکہ ساری دنیا میں سے جس عالم کو بلا کر اس بچے سے سوال کرنا چاہو، جیسا سوال کرنا چاہو کر سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے۔ لہٰذا اس نتیجے کے اندر ایک محفل کا انعقاد کیا گیا، اور اس محفل کا مقصد یہ تھا کہ سوال کرنے والا جو بھی ہو ساری دنیا سے اٹھ کر آ جائے، جواب دینے والا ایک ہی ہوگا، ہمارے اور آپ کے 8 سال کم سن مولا حضرت امام محمد تقی جواد علیہ السلام۔ اور اس کے بعد تقریباً 3 دن تک یہ محفل چلتی ہے اور 30,000 سوالات کے جوابات مولا و آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ اتنا بڑا، دیکھیے 30,000 سوالوں کے جوابات دینا اتنے آسانی کی بات نہیں ہے۔ تاریخ نے البتہ ضرور اس فگر کو نوٹ کیا ہے، اور سوال کرنے کے لیے آنے والے افراد مختلف ذہنوں کے مالک۔ بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ افراد آنے والے سوال بھول گئے، امام کے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں اور ایک مرتبہ ہیبت کا وہ عالم ہے، سوال بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں آقا میں سوال تو سوچ کر آیا تھا مگر سوال بھول گیا۔ کہا فکر نہ کر، جو تو سوال سوچ کر آیا تھا وہ سوال یہ ہے اور اس سوال کا جواب یہ ہے۔ اور آگے بڑھتے جوابات دینا شروع کیے، یہاں تک کہ ایسا بھی ہوا کہ ایک ہی شہر سے 4 افراد سازش کر کے امام علیہ السلام کی اہانت کی نیت سے ایک ہی سوال 4 افراد کرنا چاہتے ہیں اور وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے ان 4 میں سے ایک کا جواب دیا اور اس کے بعد باقی 3 افراد سے کہا کہ تم 3 کہ جن کا نام یہ ہے، فلاں علاقے سے آئے ہو، تمہارا سوال بھی یہی سوال ہے کہ جو یہ کر چکا ہے، لوگوں کا وقت ضائع نہ کرو، دوسروں کو آگے آنے کی جگہ دو۔ اور اسی طرح سے یہ مرحلہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا، امام کے کمالات ظاہر ہوتے گئے، اور وقت یہ آیا کہ اب مامون کی سجائی ہوئی محفل اس کے فیصلے کی جسٹیفیکیشن کی نیت سے تھی، امام علیہ السلام کی فضیلت اسی رکھی ہوئی محفل کے ذریعے سے ظاہر ہونے لگ گئی، اور وہ خود کو
ایک ٹریپ کے اندر محسوس کرنے لگا، اور آخر میں راہ فرار کے لیے اس نے بغداد کے قاضی القضات چیف جسٹس یحییٰ ابن اقسم کو بلایا، اور یحییٰ ابن اقسم اس دور کا مانا ہوا عالم، بہت بڑا عالم، سب سے بڑا عالم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور جب وہ آتا ہے، آنے کے بعد امام تقی علیہ السلام کی جانب دیکھ کر، امام معصوم، امام کمسن کی جانب دیکھ کر احانت کے انداز میں یہ کہتا ہے کہ اچھا اس سے سوال کرنا ہے، یہی وہ بچہ ہے کہ جس سے سوال کرنا ہے، اور امام کی طرف مخاطب ہو کر یہ کہتا ہے اچھا تو تم عالم ہو۔ اب امام علیہ السلام جواب دیتے ہیں۔ امام نے نہیں کہا کہ ہاں میں عالم ہوں، امام نے کہا میں جاہل نہیں ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دنیا کے اندر بہت سارے ایسے افراد ہوا کرتے ہیں کہ جو کسی نہ کسی شعبہ علم کے عالم ہوتے ہیں مگر وہ دنیا کے دیگر شعبوں کے جاہل ہوتے ہیں، ڈاکٹر تو ہوتا ہے، وکیل نہیں ہوتا، انجینئر نہیں ہوتا، کیمسٹ نہیں ہوتا، فارماسسٹ نہیں ہوتا، لیکن میرے مولا نے یہ کہا، مولا نے یہ نہ کہا کہ میں عالم ہوں، یہ کہا کہ میں جاہل نہیں ہوں، گویا بتلا دیا دنیا کا کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ جو محمد تقی کے سینے کے اندر موجود نہ ہو۔ اور یحییٰ نے اپنا سوال رکھا، کہا یہ بتائیے کہ حالت احرام میں شکار کرنے کا کیا کفارہ ہے؟ امام جواد علیہ السلام جواب دینے سے پہلے یہ کہتے ہیں، اے یحییٰ میں تیرے اس سوال کا جواب کیا دوں؟ میں تجھے جواب کیا دوں کہ تجھے سوال کرنے کا سلیقہ تک نہیں آتا۔ دیکھ تیرا سوال مکمل نہیں ہے، جو تو نے کہا نا کہ احرام کی حالت میں شکار کیا ہے، اس کا کفارہ کیا ہوتا ہے، تو نے یہ نہ بتایا کہ احرام حج کا تھا یا احرام عمرہ کا تھا۔ اگر حج کا احرام ہو تو مسئلہ الگ ہے، عمرے کا احرام ہو تو مسئلہ الگ ہے۔ تو نے یہ نہ بتایا کہ شکار حرم کی حدود میں کیا تھا یا حدود حرم سے باہر کیا تھا۔ اگر حدود کے اندر تھا تو مسئلہ اور ہے، حدود سے باہر تھا تو مسئلہ اور ہے۔ تو نے نہ بتایا شکار دن میں کیا تھا یا رات میں کیا تھا۔ اگر دن میں کیا تھا تو مسئلہ اور ہے، رات میں کیا تھا تو مسئلہ اور ہے۔ تو نے نہ بتایا کہ شکار کرنے والا آزاد تھا یا غلام، آزاد تھا تو مسئلہ اور ہے، غلام تھا تو مسئلہ اور ہے۔ تو نے نہ بتایا کہ شکار کرنے والا مصر تھا یا توبہ کر چکا تھا۔ اگر مصر تھا، بار بار کر رہا تھا تو مسئلہ اور ہے، توبہ کر چکا تھا تو مسئلہ اور ہے۔ ایک ایک کر کے امام جواد علیہ السلام نے 22 شکوں کو گنوایا، کہا پہلے تو اپنا سوال مکمل کر پھر میں تجھے جواب دوں گا۔ عزیزان محترم، یہاں پر ایک چھوٹی سی بات، عموماً ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سی مرتبہ مومنین آ کر سوال کرتے ہیں، اور سوال کے جواب میں جب علماء کرام کی جانب سے، میں تو ایک حقیر اور چھوٹا سا طالب علم ہوں، علماء کرام جب جواب دیا کرتے ہیں کہ اگر صورتحال یہ ہو تو جواب یہ ہے، اگر صورتحال یہ ہو تو جواب یہ ہے، اس پر مومنین کرام بہت سی مرتبہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مولویوں کا تو کام ہی یہ ہے کہ ہمیں کنفیوز کریں، اگر مولویوں کا کام یہ ہے تو مجھے بتائیے کہ امام تقی جواد کیا کر رہے تھے۔ یہ خدا تعالی کا بنایا ہوا نظام ہے۔ بی آپٹمسٹک، ہم تھوڑا سا، بلکہ یہ کہوں کہ زیادہ تر ہم نیگیٹو تھنکنگ کی راہ پر چل پڑیں۔ سوچئے یہی والی بات کہ جسے ہم منفی نظر سے دیکھتے ہیں، منفی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسی بات کو اگر آپ کی خدمت میں ایک چیز رکھ دی جائے وہ بالکل الٹ ہو جائے گی۔ کیا ہماری شریعت اتنی مختصر نہیں ہے، بہت ہی جامع ہے، بہت ہی گہری ہے۔
ایک چھوٹا سا سوال ہو اس کے بہت سارے جوابات ہو سکتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک سوال کرنے والا، آنے والا شخص، شریعت وہ کیسا شخص ہے، اس کی کیا مشکل ہے، وہ کس صورتحال میں ہے، ہر صورت اور ہر شک کا مختلف جواب شریعت کے پاس موجود ہے۔ جس کی جو مشکل ہو شریعت کے دیے ہوئے جوابات میں سے اپنی صورت کے مطابق جواب اٹھائے۔ ہماری شریعت جامع شریعت ہے، دقیق اور گہری ڈیپ شریعت ہے، اس کی وجہ سے تو اتنا طولانی اور اتنا بریف جواب آ رہا ہے، ورنہ تو مختصر جواب دے دیا جائے اور ختم، اور مختصر جواب کے بعد پھر سوال پیدا ہو جائے گا۔ لیکن نہیں، سارے سوالات کو ایک ہی سوال کے نتیجے کے اندر جواب دے کر مکمل کیا۔ تو عزیزان محترم، امام علیہ السلام نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ امام کے علمی کمال کا اعتراف کرتے ہیں، اور آخر میں ام الفضل کا عقد امام سے ہوتا ہے۔ اور آج جو عقد نکاح کے موقع پر پڑھا جانے والا خطبہ نکاح ہے، وہ وہی خطبہ ہے کہ جو خود ہمارے اور آپ کے نویں امام جواد علیہ السلام نے اپنے نکاح کے موقع پر خود اپنی زبان مبارک سے پڑھا۔ خطبہ نکاح، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ اقرارا بنعمتہ ولا الہ الا اللہ اخلاصا لوحدانیتہ وصلی اللہ علی محمد خیر بریتہ وعلی الاصفیاء من عطرتہ، اما بعد فقد کان من فضل اللہ علی الانام ان اغناہم بالحلال عن الحرام۔ عزیزان محترم، کبھی موقع ملا تفصیل کے ساتھ اس خطبے کو آپ کی خدمت کے اندر عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، کیوں بہت سارے پیغامات ہیں خود اس خطبے کے اندر۔ صرف اس ایک جملے کو دیکھ لیجئے، اما بعد فقد کان من فضل اللہ علی الانام، خدا تعالیٰ کا یہ فضل ہے اپنی خلقت پر، ان اغناہم بالحلال عن الحرام، حلال کے ذریعے سے خدا تعالیٰ نے لوگوں کو حرام سے مستغنی کر دیا، حلال دے کر حرام سے بچا لیا۔ دنیا کی دوسری ایسی، دیکھیے بھوک انسان کی فطرت میں ہے، پیاس انسان کی فطرت میں ہے، نیند انسان کی فطرت میں ہے، جنسی خواہشات انسان کی فطرت میں ہے۔ دنیا کے دوسرے ایسے مذاہب موجود ہیں کہ جنہوں نے اس قسم کی یا چند فطری خواہشات پر پابندی لگائی ہے، یہ کہہ کر کہ یہ تمہیں خدا سے دور کر دیں گے، لیکن یہاں پر خدا تعالیٰ نے پابندی نہیں لگائی، اسے چینلائز کیا ہے، اس کے لیے ایک راستہ بتایا ہے، یہ تمہاری فطرت کے اندر موجود ہے، یہ لو تمہیں راستہ دیا ہے، اس راستے پر چلتے ہوئے انجام دینا، کامیابی اور کامرانیاں تمہارے قدم چومیں گی، اس راستے سے ہٹ جاؤ گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ لہذا ان اغناہم بالحلال عن الحرام، حلال دے کر حرام سے بچا لیا۔ اور نکاح ہوتا ہے ام الفضل، خدا تعالیٰ نے یہ نظام رکھا، باطل کے ذریعے سے کبھی بھی خدا نے اپنے ہادیوں کی نسلوں کو آگے نہیں بڑھایا۔ لہذا امام علیہ السلام جب بغداد سے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پر عقد فرمایا، اور اس کے نتیجے میں آپ کی نسل امامت آگے بڑھتی ہے، جس کے نتیجے کے اندر ام الفضل نے شکایتوں بھرے خطوط پہلے اپنے باپ مامون کو لکھنا شروع کیا، اور اس کے بعد اپنے چچا معتصم کو لکھنا شروع کی۔ لیکن یہ جو امام علیہ السلام کو شہادت کے قریب زہر دینے کا جو بیج بویا گیا ہے، یہ اسی محفل سے شروع ہو گیا تھا کہ جب آقا نے 30,000 سوالوں کے جواب دیے تھے، یحییٰ ابن اقسم کو لاجواب کر دیا تھا، حسد کا بیج وہیں سے اسی دن سے بو گیا تھا، اور لوگوں نے پھر اس عناد میں آ کر آخرکار امام کی نافرمان زوجہ ام الفضل کے ذریعے سے امام کو زہر دلوایا، معتصم نے۔ امام کو دوبارہ سے مدینہ سے بغداد آنا پڑا، اور جب آپ دوبارہ تشریف لے کر آئے ہیں تو 1 سال کے اندر اندر آپ کی شہادت واقع ہو جاتی ہے۔ میں صرف امام محمد تقی جواد علیہ السلام کے 2 اقوال، 2 حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس نیت کے ساتھ کہ آپ کے دلوں میں شوق پیدا ہو کہ آپ ائمہ علیہم السلام کے اقوال، ان کی احادیث کے جو انہوں نے ہمارے لیے فرمایا ہے،
ان کی سیرت طیبہ کہ جو انہوں نے جس راہ پر اپنی زندگی کو گزارا وہ ہمیں سکھانے کے لیے گزارا کہ دیکھو ہم اس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، تم بھی ہماری طرح سے زندگی گزارو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ چند ایک ifs and buts کے ساتھ چند، لیکن وہ استثنائی موارد ہیں، ان کو خود بیان بھی کر دیا امام نے۔ لیکن زیادہ تر اکثر حیات امام علیہ السلام ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ ہے، عمل ہے۔ امام فرماتے ہیں ثلاث خصال تجلب بہن المحبہ، ثلاث خصال تجلب بہن المحبہ، تین ایسی خصوصیات ہیں، تین ایسی عادتیں ہیں، تین ایسی خصلتیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے لوگوں کی محبت کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر ایک، اپنے انفرادی اور معاشرتی زندگی کے اندر انصاف سے کام لو۔ انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اندر انصاف سے کام لو۔ یہ نہ ہو کہ باہر جب دوستوں میں جاتے ہو تو کھل کھل کر ہنس ہنس کر ملتے ہو، تبسم بکھیر دیتے ہو، خوش اسلوبی کے ساتھ باتیں کرتے ہو، مزاح کرتے ہو، کہے لگاتے ہو، جب گھر میں آتے ہو تو سناٹا ہو جاتا ہے۔ جب گھر میں آتے ہو تو کیا وجہ ہے؟ مسکرانے کو تیار نہیں۔ اور یہ بات صرف اور صرف یک طرفہ نہیں ہے عزیزان محترم، یہ دو طرفہ ہے، دونوں جانب۔ میں نے اسی لیے نہ شوہر کہا، میں نے اسی لیے نہ بیوی کہا، نہیں، دونوں برابر سے اس نصیحت کے ٹارگٹس ہیں۔ اور نمبر دو، لوگوں کی مدد کرو، لوگوں کی کمک کرو۔ اچھا، جب لوگوں کی مدد کرنا ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ انسان ایک دوسرے کی احوال پرسی کرتا رہے گا۔ احوال پرسی کرنے کے لیے اس قسم کی نورانی محفلوں میں آئے گا۔ جب ان محفلوں میں آئے گا تو خدا تعالیٰ تک بھی راستہ کھل جائے گا، برکتیں، رحمتیں، مغفرتیں، عافیتیں خود بخود اس کے شامل حال ہو جائیں گی۔ ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کی مشکلات حل کرنے کے لیے کوشش کرو۔ اور یہ روایتوں کے اندر ہے، جو اپنے مومن بھائی کی کسی حاجت روائی کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اس کی حاجت روائی ابھی ہوئی نہیں ہے، خدا تعالیٰ اس کی حاجت پہلے پوری کر دیتا ہے۔ اور نمبر تین، قلب سلیم رکھو۔ اب میں اسے اپنے الفاظ میں سمجھاؤں گا، ظاہر سی بات ہے۔ قلب سلیم رکھو یعنی اپنا دل سب کے لیے صاف رکھو، سب کے لیے اپنا دل صاف رکھو۔ اور اس اعتبار سے کہ امام علیہ السلام سے کسی نے آ کر سوال کیا کہ مولا مجھے نہیں معلوم وہ شخص میرے حوالے سے کیا تصور اور میری کیا تصویر اپنے ذہن میں لیے ہوئے ہے، اگر آپ میری مدد کر سکیں۔ امام نے فرمایا تیرے ذہن میں اس کے حوالے سے کیا تصویر تو نے بنائی ہوئی ہے، بس وہی تصویر ہے کہ جو اس کے ذہن میں بھی بنی ہوئی ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کیسا سمجھتا ہے۔ امام علیہ السلام نے بتایا کہ تو یہ طے کر لے کہ تو اسے کیسا سمجھتا ہے، وہ بھی تجھے ویسا ہی سمجھتا ہے جیسا تو اسے سمجھتا ہے۔ تو اگر میں اپنا دل سب کے لیے صاف رکھوں گا، خدا خود بخود ان کے دلوں میں ہمارے لیے محبت ڈال دے گا۔ یہ امام تقی علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اور امام فرماتے ہیں لا تکن ولیا للہ علانیتا عدوا فی السر۔ خدا تعالیٰ کے ظاہر میں دوست، باطن میں دشمن نہ بنو۔ ظاہر میں خدا کے دوست، باطن میں خدا کے دشمن نہ بنو۔ یہ ظاہر و باطن تمہارے لیے ہے، خدا کے لیے ظاہر ہو، باطن ہو، اول ہو، آخر ہو، سب برابر ہے۔ تم ظاہر میں کیا کرتے ہو، باطن میں کیا کرتے ہو، خدا کے لیے سب برابر ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس کمرے کے دروازے کے پیچھے جا کر جو کروں گا وہ خدا کو نظر نہیں آئے گا، شاید وہ باطن ہے، نہیں، وہ بھی خدا کے لیے اتنا ہی ظاہر ہے جتنا علی الاعلان کسی راستے پر کھڑے ہو کر کوئی گناہ کرنا ہو۔ ظاہر و باطن کی قید خدا کے لیے نہیں ہے، سمیع و بصیر ہے، سننے والا، دیکھنے والا ہے۔
خدا سے دعائے بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں سیرت امام محمد تقی جواد علیہ السلام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ان کے اقوال کو اپنی زندگی کا نمونہ عمل بناتے ہوئے اپنی زندگیوں کو کامیابیوں اور کامرانیوں کی طرف لے جائیں۔ عزیزوں، جواد اور غنی میں ایک فرق ہے۔ غنی بانٹنے والا، جواد بانٹنے والا۔ لیکن جواد اور غنی میں ایک فرق یہ ہے کہ جو جواد ہوتا ہے نا، وہ دینے سے پہلے یہ نہیں سوچتا کہ کتنا دینا ہے، بس دینا ہے، جتنا ہاتھوں میں آ جائے دے دینا ہے۔ اور کثرت عطا کے لیے لفظ جود استعمال کیا جاتا ہے۔ جواد، جود، لفظ جود اس کا صیغہ مبالغہ، یعنی اس کے اندر جب کثرت کر دی جائے تو جواد کہتے ہیں۔ کثرت عطا، دروازہ تقی جواد۔ آپ آئے ہیں آج مولا کی مجلس میں، اپنی حاجتوں کو، اپنی مرادوں کو بھی مولا کی بارگاہ میں ضرور پیش کیجئے گا، ضرور، اس لیے کہ ہمارے آقا جانتے ہیں کہ ہماری کیا ضروریات ہیں، ہماری کیا احتیاجات ہیں۔ ضرورت صرف اتنی ہے کہ ایک قدم ہم آگے بڑھ کر صرف انہیں پکاریں، آقا آپ تو جانتے ہیں، بس اتنا کہہ دیجئے، آقا آپ تو جانتے ہیں۔ اگر مانگنا عیب بھی ہے تو آپ تو جانتے ہیں مولا۔ لیکن عزیزان محترم، جس دروازے نے سب کو عطا کیا، اسی پر دنیا کے دروازے ایک دن ایسے بند ہوئے۔ خود کی زوجہ نے سراہی، پانی کی سراہی میں زہر کو ڈال دیا، اور ایک مرتبہ باہر سے دروازے کو تالا لگا کر دربار میں جا کر رقص کرنے لگ جاتی ہے ام الفضل، اور وہاں میرے آقا زہر آپ کے جسم مبارک میں داخل ہوتا ہے، اور زہر جیسے پھیلنا شروع ہوتا ہے، زہر کے اثرات نمودار ہونا شروع ہوتے ہیں۔ آقا کی ایک مرتبہ چیخ و پکار، آہ و بکا کی آوازیں بلند ہونا شروع ہوتی۔ دروازے کو تو تالا ہے، سنتا تو کون سنتا۔ ایک غلام نے آقا کی آواز کو سنا، تالے کو توڑا، دروازے سے داخل ہوتے ہیں، دیکھا آقا الاتش الاتش کہتے جاتے ہیں۔ زہر کی سختی کی وجہ سے پیاس کی شدت آقا کی بڑھ چکی ہے۔ آقا وقتاً فوقتاً جب بھی الاتش کہتے تھے نا، آقا تقی جواد کو پانی مل جایا کرتا تھا۔ غلام آگے بڑھ کر ایک کاسیا آقا تقی جواد کی خدمت میں دے دیا کرتا تھا، آقا پانی پیجئے مولا، پانی پی لے۔ یہ تھا مقدر تقی جواد کا۔ اللہ تش کہا پانی مل گیا، مگر ہائے رے سکینہ کا مقدر۔ اللہ تش کہتی ہے پانی نہیں ملتا، کوئی تماچا مارتا ہے، کوئی گوشت۔ بس عزیزان محترم، ایک مرتبہ آقا کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ آقا کا جو گھر ہے اس کی چھت ہے، ایک چاہنے والا آپ کے بیت الشرف کے قریب سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ چھت کی جانب کچھ پرندے ہیں کہ جو گول گول طواف کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں گھر کی چھت کا۔ آ کر ایک کنیز نے جب دیکھا تو اس کنیز سے سوال کیا، اے خاتون یہ بتا اس وقت آخر ان پرندوں کا اس انداز سے طواف کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہا تو نہیں جانتا، رافضیوں کے امام اس دنیا سے جا چکے ہیں، بس انہی کا لاشا ہے کہ جو چھت پر رکھا ہوا ہے۔ ارے پرندے احترام میں آقا کے لاشے کا طواف کرتے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے دامن کو اٹھایا، دوڑتا ہوا چھت پر گیا، آقا کے لاشے کو اٹھا کر کفن پہنایا، غسل دیا، کفن پہنا کر دفن کیا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا، اے میرے آقا آپ کی مصیبت بہت عظیم، آقا آپ
آپ کی مصیبت بہت عظیم ہے مولا، مگر آخر آپ کا بیٹا مدینہ سے آ گیا نا، آپ کو کفن دیا، آپ کو غسل دیا، آپ کو دفن کیا، مگر ہے آپ کے جدب عبداللہ الحسین، ارے کربلا کی تپتی زمین، تین دن تک بے گور و کفن لاشا، کوئی نہ تھا کفن دیتا۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس ناقص سی عبادت کو، توسل کو اپنی بارگاہ سے قبول فرما۔ اے خدا، جنہوں نے اس مجلس تبرک امام کا انتظام فرمایا ہے، ان کی تمام جائز شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ سے روا فرما۔ اے خدا، تمام مومنین حاضرین محفل تمام کی حاجات کو اپنی بارگاہ سے روا فرما۔ اے خدا، تجھے واسطہ امام تقی جواد علیہ السلام کا، وہ امام کہ جن کی واسطے سے جب بھی رزق و روزگار کے حوالے سے کوئی دعا طلب کی جاتی ہے، خدا تعالیٰ اسے امام کے واسطے سے قبول کرتا ہے۔ بالخصوص جو افراد، جو مومنین رزق و روزگار کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اے خدا ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے خدا، تمام بیماروں کو شفایابی عنایت فرما۔ بالخصوص ایک مومن کے ایک رشتہ دار ہیں کہ جو سخت علیل ہیں، تجھے واسطہ بیمار کربلا کا انہیں شفایابی نصیب فرما۔ اے خدا، اپنے گھروں کا ماحول ائمہ طاہرین علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ غلامان امام تقی جواد علیہ السلام میں ہم سب کا نام تحریر فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آپ کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ تمام مومنین سے گزارش کی جاتی ہے، چند ضروری اعلانات ہیں، انہیں سماعت فرمائیے گا اور اس کے بعد آپ کی زحمتوں کو تمام کیا جائے گا۔